سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے پاک، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صلی علی صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے۔ پھر فرمایا من صلی علی عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا، رب کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے۔ پھر فرمایا ومن صلی علی مئۃ صلی اللہ علیہ الفا، جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا، رب کریم اس پر 1000 رحمتیں نازل فرمائے۔ اچھا، یہاں تک تو حدیث پاک ایک بڑی خوبصورت ملٹیپلیکیشن ہے کہ ایک درود 10 رحمتیں، 10 درود 100 رحمتیں، 100 بار درود پڑھے 1000 رحمتیں۔ مگر اس حدیث پاک کا جو اگلا جز ہے مور بیوٹیفل، میرے آقا فرماتے ہیں ومن صلی علی الفا، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا۔ اب ذرا غور کیجیے، 1000 بار درود پاک پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک، مختصر درود پاک بھی ہیں۔ اٹ مینز ود ان ہاف این آور ہم 1000 کا عدد بھی پورا کر سکتے ہیں۔ مگر انعام ذرا سنیے گا، نبی پاک فرماتے ہیں ومن صلی علی الفا، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا، زاحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ۔ نبی پاک فرماتے ہیں، آپ نے نماز میں تو مسجدوں میں اعلان سنا ہو، صفیں درست کرنے کے لیے ایک اعلان ہوتا ہے کہ کاندھے سے کاندھا ملا لیجیے۔ اٹ مینز جس کے ساتھ آپ کا کندھا ملتا ہے آپ بالکل اس کے ساتھ ہیں۔ آقا فرماتے ہیں زاحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، قیامت کے دن جنت کے دروازے پر اس شخص کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ یعنی گویا نبی پاک یہ بشارت دے رہے ہیں کہ 1000 بار درود پاک پڑھنے والا میرے ساتھ ود می، ساتھ ساتھ وہ جنت میں جائے گا۔ ارے غلام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیثیت سے ہماری تو تمنا یہ ہے کہ آقا کے پیچھے پیچھے چلے جائیں تو بھی بڑی سعادت ہے۔ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ اب پیچھے نہیں، آقا فرمانے میں ساتھ لے جاؤں گا۔ اب پھر بھی ہم درود پاک نہ پڑھیں، دو باتیں، ایک درود پر 10 رحمتیں، اللہ کی رحمتیں۔ مجھے بتائیے کہ جس پر صبح و شام رحمتیں برستی رہے ہیں، پھر اس کی ڈیفیکلٹیز، اس کی کلیمٹیز، اس کی پرابلمز کہاں سے بچیں گی؟ رحمتیں اس کے ساتھ ہوں گی نا۔ فرام دا مارننگ ٹل دا ایوننگ اگر آپ درود پاک پڑھتے رہیں، اٹ مینز آپ رحمتوں کے ساتھ ہیں۔ تو پھر کیوں نہ درود پاک کی کثرت کرتے رہیں اور اللہ کی رحمت کی بارش میں نہاتے رہیں۔ کبھی ادھر شکایت کرتے ہیں یہ پرابلم ہے، کبھی اس کو کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے، کبھی اس کو کہتے ہیں حل نہیں ہو رہا۔ ارے رحمت الہی ساتھ ہو گئی تو پرابلم کدھر رہنے میں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ زبان کو عادی بنائیں درود پاک پڑھنے کا۔ آئیے محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ان والدین کے لیے جن کے بچوں نے قرآن تھاما، جن کے بچوں نے کلام پاک پڑھا اور یاد کر لیا۔ سبحان اللہ۔ مجھے بتا دیئے پوری احادیث کی ساری کتابیں پڑھ کر بتائیں، کوئی ایک حدیث ایسی ہو تو بتا دیجئے کہ جہاں یہ لکھا ہو کہ فلاں ڈگری ہولڈر، فلاں ماسٹر، فلاں بیچلر، فلاں پی ایچ ڈی ہولڈر، فلاں ڈاکٹر کے والد کو قیامت کے دن یہ انعام دیا جائے۔ ایک بھی
ایسی حدیث آپ نہیں دکھا سکتے. ٹھیک ہے, میں نہیں کہتا نہیں پڑھانا چاہیے, لیکن سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام کے سچے فرامین ہیں. حدیث کا خلاصہ ہے, جس نے قرآن پڑھا اس کو یاد کر لیا, اس کے حلال کو حلال جانا, اس کے حرام کو حرام جانا, قیامت کے دن اس کی اور اس کے گھر کے, اس کی فیملی کے 10 ایسے افراد کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا, بخشش فرمائے گا, جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارے گھر میں ایک حافظ ہونا چاہیے. لوگ کہتے ہیں گھر میں ایک لائر ہونا چاہیے, فیملی میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے ہونا چاہیے, لیکن ایک حافظ تو ہونا چاہیے فیملی میں. اور حافظ بنائیں تو پھر اس کو پکا حافظ بھی بنائیں, اس کو ایسا پلان دیں کہ وہ پڑھتا بھی رہے, اور پھر باعمل حافظ قرآن بنے. اور عالم ہو تو سبحان اللہ, ہونا تو یہ چاہیے ایک فیملی کے اندر عالم دین ہو, تاکہ ہمارے شرعی پرابلمز بھی سالو ہوتے رہے. قیامت کے دن جب علماء لوگ جنت میں جائیں گے, علماء کو روک لیا جائے گا, کہا جائے گا اپنے ساتھ اور لوگوں کی شفاعت کر کے انہیں بھی جنت میں لے جائے. قرآن مجید فرقان حمید یہ ہم پر ایک اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اچھا, سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے عاشق جمع ہیں, نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرتے, اور یقیناً یہ ایمان کا تقاضا ہے. پیارے آقا علیہ السلام کے جب بھی معجزات سنتے ہیں نا, ایمان تازہ ہو جاتا ہے, محبت رسول بڑھ جاتی ہے. کیسے کیسے معجزات, عقل حیران ہے. سرکار علیہ السلام کے معجزات کو جب بھی سنتے ہیں بلیف اسٹرانگ ہوتا ہے. لیکن ہم نے کسی بھی معجزے کو دیکھا نہیں, اس میریکل کو دیکھ نہیں سکے. پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, ایمان تازہ ہوتا ہے. ہم نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا, ہم نے سورج کو پلٹتے ہوئے نہیں دیکھا, ہم نے کنکریوں کو کلمہ پڑھتے نہیں دیکھا, ہم نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی وہ آنکھ جو باہر نکل گئی اور نبی پاک نے اپنا لعاب لگا کر واپس لگائی اور وہ آنکھ پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی, ہم نے تو وہ منظر بھی نہیں دیکھا. ہم نے میرے آقا علیہ السلام کے پاس صحابہ آئے, یا رسول اللہ تلوار نہیں ہے, لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ جاتی. نبی پاک لکڑی اٹھا کر دیتے, صحابہ اس کو لے کر جاتے, وہ تلوار بن جایا کرتی. تو معجزات کی طویل فہرست. صحابہ آتے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے علاقے میں کنواں ہے مگر پانی بڑا کھارا ہے. نبی پاک تشریف لے جاتے, کنویں میں کلی فرماتے, پانی میٹھا ہو جایا کرتا. ہم نے وہ منظر بھی نہیں دیکھا. صحابہ آتے, یا رسول اللہ بڑا عرصہ ہو گیا بارش نہیں ہوئی ہے, کرم فرما دیجئے. میرے آقا دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے, دعا ختم نہ ہوتی اور بارش برسنا شروع ہو جاتی. اتنی برستی کہ اگلے ہفتے پھر آتے, حضور کرم کیجئے اب مدینہ ڈوبنے لگ گیا ہے, آقا پھر دعا فرمائیں, بارش رک جاتی. یہ معجزات کی طویل فہرست سنتے چلے آئے بچپن سے. ایمان تازہ بھی ہوتا ہے, محبت رسول بھی بڑھتی ہے. مگر اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ایک معجزہ ایسا ہے جس کو آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں, جس معجزے کو آج بھی ہم اس کی برکت لے سکتے ہیں, اسے محسوس کر سکتے ہیں. اور کمال یہ ہے کہ وہ معجزہ سب سے بڑا معجزہ ہے, اعظم المعجزہ, the biggest miracle, سب سے بڑا معجزہ جس کو کہا گیا, اور وہ معجزہ ہے قرآن مجید فرقان حمید. کیونکہ یہ آج بھی ہمارے درمیان ویسا ہی موجود ہے. There is no, کوئی اس میں زبر زیر پیش کا بھی ڈیفرنس نہیں کر سکتا. اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا. آلموسٹ 1450 سال ہو گئے, 14 سینچری سے زیادہ وقت گزر گیا. قرآن ویسے کا ویسے ہی ہمارے پاس ہے. آج لاکھوں کروڑوں دلوں میں قرآن محفوظ ہے. کمال دیکھیں, قرآن کا اعجاز دیکھیں. 5-6 سال کا بچہ جس کو اپنی زبان صحیح بولنے نہیں آتی, وہ پورا قرآن یاد کر لیتا. ٹھیک ہے. اچھا, پھر قرآن آپ کو کوئی کتاب بڑی پسند ہو, بڑے لوگ پڑھتے ہیں, بکس پڑھتے ہیں, لائبریری بناتے ہیں گھر میں, لیکن آپ کی فیوریٹ بک آپ کتنی بار پڑھیں گے؟ 5 بار, 6 بار, 7 بار پڑھ لیں گے. پھر کیا کریں گے؟ ہے بڑی اچھی کتاب مگر 7 بار پڑھ لی اور آلموسٹ یاد ہو گئی, اب میں نے لائبریری میں رکھ دی. مگر قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ 1000 بار پڑھے ہر بار نیا لطف دیتا. قرآن پرانا نہیں ہوتا, آپ پڑھتے جائیں اس کی لذت ہی محسوس ہوتی ہے. اور سبحان اللہ, قرآن کا ایک اور اعجاز یہ ہے کہ صحیح پڑھنے والا مل جائے. آپ کو سمجھ نہیں آتا, مگر اگر عاشق قرآن ہو تو آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتا. یہ قرآن ہے, یہ رب کا کلام ہے. نیچے اسلامی بھائیوں, مجھے اور آپ کو اس سے محبت کرنی ہے. آج آپ بیان میں سنیں گے کہ قرآن سے محبت دراصل اللہ سے محبت ہے, اور یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. قرآن کلام کس کا ہے؟ ذرا جواب دیجیے. کس کا کلام؟ اللہ کا کلام. اللہ کی گفتگو ہے, اللہ کا کلام ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کمال بات فرماتے ہیں. جب میرا جی چاہتا ہے
میں اللہ سے بات کروں میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے رب مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ اٹ مینس یہ کنیکٹیویٹی ہے، یہ اللہ کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے، مگر بدقسمتی کے ساتھ آج قرآن مجید فرقان حمید کو ہم کتنا اپناتے ہیں، کتنا پڑھتے ہیں۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم ایک اور بڑی شاندار بات فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اگر اس امت کو عذاب دینا مقصود ہوتا نا، غور سے سنیے، اگر اس امت کو عذاب دینا مقصود ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس امت کو ماہ رمضان اور سورہ اخلاص میں عطا فرماتا۔ یعنی یہ دو چیزیں دی اسی لیے ہیں، اگر اسے تھام لیا جائے تو اللہ کے عذاب سے چھٹکارا مل جائے گا۔ قرآن کو تھام لے اور رمضان کو تھام لے۔ احادیث میں یہ مفہوم ملتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں دو چیزیں بندے کی شفاعت کریں گی، قرآن اور رمضان۔ قرآن کہے گا یا اللہ میں نے دن میں اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا، رمضان کہے گا یا اللہ میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا، قرآن کہے گا مولا میں نے رات اسے قیام کرنے سے، آرام کرنے سے روکے رکھا، یہ قیام میں رات گزارتا تھا۔ اللہ تعالیٰ دونوں کی شفاعت بندے کے حق میں قبول فرمائے۔ لیکن میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارا رمضان سے اور قرآن سے تعلق کیسا ہے۔ اچھا، نبی پاک علیہ السلام کی بڑی خوبصورت حدیث پاک سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پہلے فرمان سن لیں کہ جس سے یہ جاننا پسند ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو وہ دیکھے کہ اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیرامیٹر لگاؤں کہ میری اللہ اور اس کے رسول سے محبت کتنی ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود بڑے جلیل القدر صحابی گزرے، قرآن کا بہت علم تھا آپ فرماتے جو یہ چیک کرنا چاہتا ہے کہ اللہ اور رسول سے محبت کتنی ہے تو وہ یہ دیکھے کہ وہ قرآن کی تلاوت اور اس پر عمل کتنا کرتا ہے، اور اگر وہ دیکھے کہ وہ قرآن سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتا ہے۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، سیدنا سہل بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس بات کو اور ڈیفائن کیا بڑے پیارے انداز میں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ سے محبت کی علامت قرآن سے محبت ہے، قرآن سے محبت کی علامت نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرنا ہے، نبی کریم علیہ السلام سے محبت کی علامت سنت یعنی آپ کی احادیث اور آپ کے احوال سے محبت کرنا ہے، اور سنت سے محبت کی علامت کیا ہے؟ آخرت سے محبت کرنا ہے۔ آخرت سے محبت کی علامت دنیا سے بغض رکھنا ہے، اور دنیا سے بغض کی علامت یہ ہے کہ اس سے بقدر ضرورت لیا جائے اور اتنی مقدار لی جائے جو آخرت تک پہنچا دے، یعنی ساری زندگی فقط دنیا بنانے ہی میں نہ گزار دی جائے، اس دنیا میں رہ کر آخرت کی بھی فکر کی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بھی عمل کیا جائے، اور قرآن پاک سے سچی محبت کی جائے۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کیسی عظیم چیز ہے، سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں افضل عبادت امتی قراءۃ القرآن، نبی پاک فرماتے ہیں میری امت کی افضل عبادت تلاوت قرآن ہے۔ کیا ہم تلاوت کرتے ہیں؟ کتنی تلاوت کرتے ہیں؟ قرآن پاک کو کتنی بار کھول کر دیکھتے ہیں؟ حالانکہ یہ رب کا کلام ہے۔ آج صبح ہوتی ہے سب سے پہلا ہمارا کام، پہلے لوگ کیا کرتے؟ صبح اٹھ کے نماز پڑھتے پھر قرآن پڑھتے تھے۔ آج آنکھ کھلنے کے بعد نہ منہ دھونا ہے نہ وضو کرنا ہے، پہلے ڈھونڈنا ہے موبائل فون کے ذریعے۔ اب موبائل فون کے میسجز پڑھنے ہیں، اس پہ جناب واٹس ایپ دیکھنے ہیں، اس پہ ای میل دیکھنی ہے، پہلے لوگوں کا جو ہے پیغام سننا ہے، لوگوں کا پیغام مس نہ ہو جائے۔ پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، آج آپ اپنے کسٹمر کا، اپنے فرینڈز کا، اپنی فیملی کا پیغام مس نہیں کرتے۔ مجھے بتائیے کہ قرآن کس کا پیغام ہے؟ اللہ کا پیغام، اس کو پڑھنے کا ٹائم نہیں۔ قیامت کے دن کیا جواب دیں گے کہ یا اللہ بڑی بیزی لائف تھی اس لیے قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ میں نے پہلے بھی ایگزامپل دی ہے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ کسی ابروڈ بیرون ملک میں ہو، اپنی فیملی کو کوئی لیٹر لکھے بڑی محبت کے ساتھ، اب تو لیٹر کا زمانہ نہیں، ای میل لکھے، ٹھیک ہے جناب، اور اب تھوڑے 2-3 دن بعد فون کریں کہ بھائی میں نے ای میل بھیجا تھا، آپ کو مل گیا، گھر والے کہ مل گیا۔ اب آپ دوسرا کوسچن کریں آپ نے پڑھ لیا؟ جواب میں کہتے ہیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا۔ سچ بتاؤ آپ کو کیسا لگے گا کہ یار میں وطن سے دور ہوں، اتنی محبت سے ان کے لیے پیغام بھیجا، وقت نکال کے لیٹر لکھا، وقت نکال کے ریکارڈ کروایا، چلے ویڈیو میسج بھیج دیا، آپ نے آڈیو میسج بھیجا، ان کو مل بھی گیا، اپنے بچوں کے نام پر بھیجا، فیملی کے نام پر بھیجا، کچھ محبتوں کا اظہار کیا، مگر ان کو اگر 2 دن بعد آپ کو پتا چلے کہ 2 دن ہو گئے ان کو مل گیا، انہیں پڑھا نہیں ہے، سننے کا ٹائم نہیں نکالا، what's your feelings؟ اپنے آپ سے پوچھو
یار کمال ہے، میرا پیغام مل گیا، انہوں نے نہیں پڑھا۔ اللہ کا کلام مجھے اور آپ کو مل چکا ہے، مگر ہم نے پڑھا نہیں ہے، ہم نے سمجھا نہیں ہے۔ یہ قرآن سے دوری اچھی نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائی۔ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہم سب نے ہونا ہے۔ اگر وہاں یہ سوال ہو گیا کہ میرے بندے میرا کلام تمہیں ملا تھا، آپ کو معلوم ہے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 80 مقامات پر 80 ٹائمز کم و بیش یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو کہہ کر مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے۔ کیا ہمیں پتا ہے کہ وہ کہاں کہاں کیا کہا ہے، مجھ سے کیا بات کی ہے؟ کم از کم ایٹ لیسٹ یہ تو ہوتا کہ بھئی 80 مقامات کسی عالم دین کے پاس جا کر بیٹھ جاتا، اس کی تفسیر کھولتا کہ اللہ نے مجھ سے بات کی ہے اے ایمان والو، لیکن میں نے تو وہ بھی نہیں پڑھا۔ نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائی، دنیا بھر کی کتابیں پڑھی، دنیا بھر کی ہسٹریز پتا ہے، نہیں پتا تو قرآن میں میرے لیے کیا میسج ہے مجھے یہ نہیں پتا۔ تو یہ کچھ ہائی لائٹ کرنا مقصود تھا۔ آج قرآن کی اہمیت میرا ٹاپک، اور ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کا پیغام۔ سورہ بقرہ، یہ بقرہ عربی میں کہتے ہیں گائے، ٹھیک ہے، قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت، اور یہ سورہ بقرہ کہلاتی کیوں ہے؟ شاید بہت سے کو یہ بھی نہیں پتا ہو، یعنی قرآن کی سب سے بڑی سورت کو سورہ بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ ہمیں کیا پتا، معلوم ہونا چاہیے۔ اچھا، گائے والی سورت ہے تو یہ گائے کون سی تھی؟ اگر میں یہ سوال کروں نا تو یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہوگا کہ the most expensive cow in the world، دنیا کی سب سے مہنگی گائے، دنیا کی سب سے مہنگی جو کاؤ تھی جو سیل ہوئی دنیا میں، یہ وہی گائے ہے جو قرآن میں جس کا تذکرہ ہے سورہ بقرہ۔ اور یہ کتنے پرائس میں سیل ہوئی تھی؟ وہ کمپیریٹیولی اس گائے کا جتنا وزن تھا نا، اس وزن کے سونے کے مطابق، گولڈ کے مطابق وہ گائے سیل ہوئی۔ اچھا، یہاں اب میں ایک اور چیز ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا، بڑا انٹرسٹنگ واقعہ جو آج آپ نے سننا ہے، بہت سو نے سنا بھی ہوگا، لیکن پرابلم یہ ہے آج ناول پڑھتے ہیں، ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، بچوں کو طرح طرح کی کہانیاں سناتے ہیں۔ اگر آج میرے یہ بھائی جو بیٹھے ہیں والدین ہیں، اگر ہم اپنے بچوں کو قرآنی کہانیاں سنائیں، دنیا کی کہانی پڑھنے کا تو کوئی ثواب نہیں نا، یہ قرآن کی کہانی پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ کہانی کی کہانی بھی ہوگی، ثواب کا ثواب بھی ہوگا، ہسٹری آف اسلام بھی پتا چلے گا، انبیاء کرام سے محبت بھی ہوگی۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ آج دنیا بھر کی انٹرسٹنگ سٹوریز ہمیں پتا ہے، ہسٹوریکل ایونٹ نہیں پتا، تو اسلامک ہسٹوریکل ایونٹ نہیں پتا۔ تو بہرحال اب سورہ بقرہ گائے والی سورہ۔ اب معاملہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ شخص تھے، ان کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالغ تھا۔ ان بزرگ کا وقت وصال آیا تو ان کے پاس مال میں ایک چھوٹا سا گائے کا بچہ تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ اس بچے کو ایک جنگل میں ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ اس بچیا کو میں تیری امانت میں دیتا ہوں، جب میرا بچہ بالغ ہو جائے تو یہ اسے مل جائے۔ ان بزرگ کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نام پر وہ اپنا جو مال تھا جنگل میں چھوڑا۔ یہ بچہ جوان ہوا، وہ گائے ادھر جنگل میں بڑی ہوتی گئی، ادھر یہ بچہ جوان ہوتا گیا، مگر یہ بچہ تھا بڑا فرما بردار، اپنی ماں کا والد تو تھا نہیں، اب یہ ماں کی بڑی خدمت کرتا۔ اس نے کیا کیا، اپنی زندگی کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، جنگل میں جاتا، لکڑیاں کاٹتا، جو ارننگ کرتا، جو کماتا تھا، اس کے 3 حصے کر دیے۔ ایک حصہ 1/3 جو ہے وہ راہ خدا میں خرچ کرتا، صدقہ کرتا، 1/3 اپنے اوپر استعمال کرتا، 1/3 اپنی ماں کو دے دیتا، اور رات کو بھی اس نے 3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک 1/3 آرام کرتا، 1/3 اللہ کی عبادت کرتا، 1/3 اپنی ماں کی خدمت کرتا۔ اتنا فرما بردار، اس طرح اس کی لائف گزرتی گئی۔ جب جوان ہو گیا، بالغ ہو گیا، تو ماں نے کہا بیٹا اب تم بڑے ہو گئے ہو، تمہارے والد نے تمہارے لیے ایک امانت چھوڑی ہے، فلاں جنگل میں جاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کرو تو رب کریم تمہیں وہ تمہاری امانت دے دے گا۔ وہ بچہ جو تھا نوجوان ماں کے کہنے پر جھاڑی کے پاس گیا۔ یہ سارا انٹرسٹنگ واقعہ جو ہے یہ قرآن میں موجود ہے۔ سورہ بقرہ کا مین یوں سمجھیے سینٹرل آئیڈیا یہی ہے، بقرہ گائے والی سورت۔ بہرحال یہ نوجوان گیا اور اس جھاڑی کے پاس جا کر اس نے دعا کی کہ یا اللہ میرے والد نے ایک امانت تیری بارگاہ میں چھوڑی تھی، مجھے وہ امانت واپس لوٹا دے۔ تو وہ گائے دوڑتی بھی آ گئی اور یہ اپنے گھر لے کر آ گیا۔ اچھا گھر لے کر آ گیا تو ماں نے کہا بیٹا بازار جاؤ اور بازار جا کر یہ گائے کو سیل کر دو، 3 دینار مارکیٹ ویلیو تھی ان دنوں، تو کہا بیٹا 3 دینار کی بیچ دینا، لیکن مجھ سے مشورہ کیے بغیر نہ بیچنا۔ یہ مارکیٹ پہنچ گیا گائے لے کر۔
اب جب بازار میں پہنچا تو ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ کتنے میں دینی ہے؟ اس نے کہا 3 دینار میں دینی ہے. کہا میں تمہیں 3 دینار سے زیادہ دیتا ہوں مگر کسی سے مشورہ مت کرنا. اچھا, ادھر ماں نے کہا تھا کہ میرے مشورے کے بغیر نہ بیچنا. آج ہم بڑے سمارٹ بنتے ہیں, ڈیل تو اچھی ہو رہی ہے, ماں سے کیا پوچھنا, والد سے کیا پوچھنا, اچھا ہی فائدہ ہو رہا ہے, پروفٹ ہی ہو رہا ہے. مگر ادھر ماں کا حکم تھا, ادھر پروفٹ نظر آ رہا تھا. وہ فرما بردار تھا کہ ماں نے جب کہا ہے کہ بیٹا مجھ سے مشورہ کر کے بغیر نہ بیچنا, وہ گھر آ گیا. ماں سے کہتا ہے ماں ایک گاہک تو آیا تھا, زیادہ پرائس بھی مانگ رہا تھا, مگر آپ نے کہا تھا مجھ سے مشورہ کیے بغیر نہیں بیچنا, اس لیے میں نے بیچی نہیں. ماں نے کہا بیٹا وہ فرشتہ ہے, دوبارہ جاؤ اور اب اسی سے پوچھنا کہ ہم بیچیں یا نہ بیچیں. یہ دوبارہ بازار گیا, وہی بندہ دوبارہ آ گیا, انسان کے روپ میں فرشتہ تھا. کہا کہ میری ماں نے مشورہ آپ سے مانگا ہے کہ آپ ہی بتائیں کہ میں اس گائے کو بیچوں کہ نہ بیچوں. کہا کہ بیٹا آپ نے بیچنی نہیں ہے, کچھ عرصے کے بعد آپ کے پاس کچھ لوگ گائے خریدنے گھر تک آئیں گے, اور جب وہ خریدنے آئے نا, تم نے ڈیمانڈ یہ کرنا ہے کہ اس کی خال میں سونا بھر کر آپ مجھے قیمت دیں گے تو میں یہ گائے سیل کروں گا. اٹس انبیلیویبل. 3 دینار کا ریٹ ہے اور ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ پورے گولڈ کے وزن کے مطابق یہ گائے بکے گی. وہ کہتا ٹھیک ہے, گھر آ گیا, ماں کو کہا, ماں نے کہا ٹھیک ہے اب ویٹ کریں. اب سائملٹینیسلی پیرلل ایک اور واقعہ اس زمانے میں ہو رہا تھا. یہ دور تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بہت مالدار شخص تھا جس کا نام تھا عامی. اس کے چچا زاد بھائیوں نے مال کے چکر میں قتل کر دیا. اب قتل کیا تو قاتل کی تلاش شروع ہوئی. تلاش کرتے کرتے بڑا آدمی تھا, قاتل ملا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, تو اس زمانے میں بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا جاسوسی کا نظام ہوگا. آج ہمارے CPLC والے بھائی وغیرہ بھی بیٹھے ہیں, آج کال ٹریس کرتے ہیں, آج کسی طریقے سے ڈھونڈتے ہیں. ادھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے کہ حضور قاتل کی تلاش ہے, مل ہی نہیں رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, آپ نے فرمایا گائے ذبح کرو. اب ذرا غور سے سنیے گا, واقعہ بڑے ہی کروشل جس کو کہنا کہ مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گائے کی دھن یا اس کی زبان اس میت پر مارو, وہ میت کو اپنے قاتل کا نام بتا دی. سمپل, بڑا سمپل فارمولا دیا تھا. لیکن ان لوگوں نے ابھی سمپل فارمولے کو ڈیفیکلٹ کرنا شروع کیا. حضور ذرا یہ بتائیں وہ گائے کیسی ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کا رنگ پیلا ہے, آنکھوں کو بڑا اچھا لگتا ہے, جیسے سورج کی کرنیں نکلتی ہیں اس طرح اس کا رنگ ہے. حضور اللہ سے پوچھے کچھ اور تفصیل اس کی بتانا. تو آپ نے فرمایا وہ گائے ایسی ہے کہ کھیت میں بھی اس کو نہیں چلایا, اس سے کبھی مزدوری بھی نہیں لی. یہ کوشچن کرتے گئے, سرچ نیرو ہوتی گئی. انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کبھی کبھی ہم یہ سرچ کر رہے ہوتے ہیں نا, بھائی ہمیں ہوٹل چاہیے تو پہلے ملک لکھتے ہیں, پھر سٹی لکھتے ہیں, پھر پرائس لکھتے ہیں, پھر کتنے بیڈ کی چاہیے, پھر ڈیٹ بھی لکھتے ہیں, تو سرچ نیرو ہوتی جاتی ہے. ان لوگوں نے اتنے کوشچن کر دیے کہ سرچ نیرو ہوتے 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 دنیا میں ایک ہی گائے بچ گئی. جو یہ پوچھتے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام بتاتے گئے. علماء کہتے ہیں اگر یہ زیادہ سوال نہ کرتے, اگر یہ کسی بھی گائے کو ذبح کر کے اگر یہ عمل کر لیتے تو کام ہو جانا تھا. اس لیے اس کی ڈیبیٹ میں علماء نے لکھا تھا, مفسرین نے لکھا کہ اسلام کے معاملوں میں زیادہ سوال نہیں کرنا چاہیے. if and buts جو بہت سارے لگاتے ہیں نا, وہی شریعت کا حکم مل گیا عمل کر لیجیے. ہر چیز کی لاجک, ہر چیز کا جواب ہمارے پاس, ہم علماء سے لینے جاتے ہیں کہ بھائی یہ کیوں تو وہ کیوں. دیکھیں میٹھے اسلامی بھائیوں, بندے میری اور آپ کی عقلیں محدود ہیں. آج سائنس جدھر پہنچی ہے 300 سال پہلے ادھر نہیں تھی. ہو سکتا ہے اگلے 300 سال بعد سائنس نے اور کچھ ریویل کر لینا ہے. تو ہمارا دماغ محدود ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم لامحدود ہے, اس کی حکمتیں لامحدود ہیں. اگر شریعت کا کوئی حکم مل جائے تو اس پہ کیوں چنانچہ چونکے نہیں کرنا چاہیے. اگر قرآن و حدیث کا حکم ہے تو عمل کرنا چاہیے. تو بہرحال اب یہ کوسچن کرتے گئے, سرچ نیرو ہوتی گئی, ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی نوجوان کے گھر پہنچ گئے کہ بھئی یہ والی گائے ہم کو چاہیے. اس نے کہا ٹھیک ہے, اگر چاہیے تو سونے کا وزن کے مطابق یہ گائے لے لو. اب انہوں نے بہرحال اسے اتنا ہی اسے مال دیا, وہ گائے دی اور اپنا کام کیا. بہرحال قاتل بھی پکڑا گیا. لیکن اب جو میرا سوال ہے, جو اس پورے واقعے کو بیان کرنے کے بعد علماء نے اس کی جو حکمت لکھی کہ یہ واقعے میں سیکھنے کو کیا کیا ملا ہے. واقعے میں ایک بات بڑی پیاری یہ ملی کہ اگر نیک آدمی ہو, اپنی اولاد کے لیے حلال کا تھوڑا بھی چھوڑ جائے نا, اللہ اس میں برکت عطا فرما دیتا ہے. جو کہتے ہیں نا مجھے ملتے ہیں, ہم ملتے یار بچے یاد کریں گے دادا جی نے کیا چھوڑا ہے. ارے میں اس لیے کام کر رہا ہوں کہ میرے بعد والی نسلیں بتائیں کہ ابو جی کیا چھوڑ کے گئے. بالکل چھوڑ کے جائیں مگر حلال چھوڑ کے جائیں.
پاکیزہ چھوڑ کے جائیں. بچے یہ یاد نہ کریں کہ والد چھوڑ تو گیا مگر حرام کا چھوڑ کے گیا. تھوڑا بھی حلال ہوا نا, یہ قرآن واقعہ سکھا رہا ہے مجھے اور آپ کو کہ اللہ اس تھوڑے میں بھی برکت عطا فرما دے. دیکھو نا, چھوٹی گائے چھوڑی تھی مگر شاید اس زمانے کا بلینر بن گیا ہوگا بیٹا, کیونکہ حلال ہے, طیب تھوڑا تھا. دوسری بات جو اس واقعے کو سیکھنے کو ملی, اسلام ہماری تربیت کرتا ہے کہ اپنی فیملی کے لیے خیال رکھنا چاہیے, انہیں ٹیک کیئر کرنا چاہیے. بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دیکھیں اس پہ افراد و تفریح سے بچنا چاہیے. کچھ لوگ اپنی فیملی کو خوش کرنے کے لیے رب کو ناراض کرتے ہیں, وہ بھی بالکل ٹھیک نہیں. ہم مسلمان ہیں, ہماری ایک باؤنڈری ہے, بالکل فیملی کو ریلیکسیشن دیں. بلکہ ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک سنانے جا رہا ہوں. بعض اوقات جو ہے نا اسلام کو کچھ لوگ بہت ہارڈ اور ڈیفیکلٹ ریلیجن کے طور پہ پیش کرتے ہیں. ایسا نہیں. اب آپ سنیے, میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کچھ تو خود کو کھلائے, ہم جو کھانا کھاتے ہیں, جو کچھ تو خود کو کھلائے وہ تیرے لیے صدقہ ہے, جو کچھ تو اپنی بیوی کو کھلائے وہ تیرے لیے صدقہ ہے, اور جو کچھ تو اپنے خادم کو کھلائے وہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے. اپنے گھر والوں کو کھلانا پلانا بھی صدقہ ہے. جی ہاں, یہ ثواب ہے. آپ روزانہ اگر اچھی نیتیں کر رہے ہیں, مثال کے طور پہ آپ گھر پہ فروٹ لے کے جاتے ہیں, اب گھر والوں کے لیے کوئی کھانا پینا لے کے جاتے ہیں, اچھی نیت کر رہے ہیں کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے, شریعت کے حکم پر عمل کرنے کے لیے میں اپنے بچوں کی, بیوی کی, گھر والوں کی خدمت کر رہا ہوں, اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوں. یہ خدمت کرنا, یہ کھلانا پلانا بھی آپ کے لیے ثواب ہے, لیکن ایک باؤنڈری ہے. بیکاز وی آر مسلم, ہم مادر قدر آزاد نہیں ہیں. ہمارے اسلام میں ضرور فریڈم ہے مگر سم لمیٹیشن کے ساتھ ہے. اسلام کی لمیٹیشنز کے اندر آپ بالکل اپنی فیملی کی خدمت کریں, ان کو انجوائے کروائیں, ان کو جناب خیر خواہی کریں, مگر ود دی لمیٹیشن آف اسلام. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بچوں کی خیر خواہی کرنا, یہ بھی اس واقعے سے سیکھنے کو ملا. اور ایک بہت اہم میسج جو اس سورہ بقرہ کے واقعے سے ملتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت. اس نوجوان نے اپنی ماں کی خدمت کی, اللہ نے کیسا بدلہ لیا کہ اسے پلک جھپکتے ہوئے یوں سمجھیے آن فانن فانن دنیا کی کتنی بڑی نعمت عطا کر دی. یوں کہا جائے کہ the message from سورہ بقرہ قرآن پاک سے جو سب سے بڑی صورت ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے, بالخصوص ماں کی خدمت. سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, ایک بار ایک صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, اور اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے پیارے آقا علیہ السلام سے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے زیادہ حسن صحبت یعنی احسان کا مستحق کون ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہاری ماں. فرسٹ آف آل ہمارے حسن اخلاق, ہمارے احسان کی مستحق کون؟ ہماری ماں. نبی پاک سے اس صحابی نے دوسرا سوال کیا, یا رسول اللہ پھر کون ہے؟ آفٹر دیٹ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون ہے؟ فرمایا تیری ماں. 3 بار عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون ہے؟ ارشاد فرمایا تمہارا والد. دیٹ از دا کیٹیگری. یہ ہے اسلام. اب میں آپ سب سے سوال کرنا چاہتا ہوں, ہمارا اپنے کسٹمر کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے؟ ہماری آفس پہ ہماری میٹنگ میں اگر کوئی آ جائے, گاہک ہے اور بڑا گاہک ہے, اور سنائیں کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں, طبیعت ٹھیک ہے, چائے پیئیں گے, ٹھنڈا پیئیں گے, کھانا وانا کھایا نہیں کھایا آپ نے, میں کچھ آپ کی خدمت کروں, اچھا کہاں رہ رہے ہیں, ہوٹل ارینج کر دوں. جیسا جناب بڑا کسٹمر اتنا اس کے آگے ہم بچ جاتے ہیں. سچ بتاؤ, جو اس سے پیار سے بات کرتے ہو, ایسے پیار سے کبھی اپنی ماں سے بات کی ہے کہ ماں میں آپ کے لیے کچھ کھانا پیش کروں, میں آپ کی کچھ خدمت کروں؟ اپنے والد کے ساتھ کبھی ایسا برتاؤ کیا؟ ایک گاہک کے ساتھ, اور پھر دوسرا ہمارا اچھا برتاؤ ہوتا ہے ہمارے دوستوں کے ساتھ. اوہ دوست کے لیے تو جان بھی حاضر ہے, اور سناؤ کیا کھاؤ گے یار, بتاؤ میں لے چلتا ہوں, کوئی کام ہو تو بتاؤ. آدھی رات کو دوست کا فون آتا ہے, نوجوان گھر سے تیار ہو کے بھاگتے, کدھر جا رہے ہو؟ وہ دوست کی گاڑی خراب ہو گئی. اچھا باپ کی گاڑی خراب ہو گئی, کسی ڈرائیور کو بھیج دوں, قریبی آپ جائیں نا, وہ ابھی لوکیشن شیئر کرتا ہوں, قریبی پیٹرول پمپ ہے, وہاں جا کے خود ہی بنا لیجیے. ارے یہ والد ہے, وہ ماں ہے. جس طرح دوستوں کو پکڑ پکڑ کے کھانا کھلاتے ہو, کبھی ماں سے پوچھا کہ ماں میں آپ کے لیے کچھ کھانا لے آؤ؟ وہ ماں جو بچپن سے لے کر آج تک مجھے کھلاتی رہی, وہ ماں جو میری تکلیف پر پریشان ہوتی رہی. مگر آج حال یہ ہے کہ ہمارے حسن سلوک کے بہت سارے لوگ ان کو محبتیں دے رہے ہیں ہم, مگر اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمارا وہ رویہ نہیں. میرے پیچھے اسلامی بھائیو, یاد رکھیے, خدارا جن کے ماں باپ حیات ہیں, میں پرانی واقعے سے آپ کو درس دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جن کے ماں باپ حیات ہیں انہیں غنیمت جانو. ان سے پوچھو جن کی ماں نہیں, ان سے پوچھو جس کا والد چلا گیا. ارے آج اگر یہ بوڑھے ہو گئے نا, یہ تمہارے لیے گولڈن چانس ہے,
ورنہ کئی ماں باپ کو خدمت کا موقع ہی نہیں دیتے، ہماری ہی خدمت کرتے کرتے چلے جاتے ہیں. جن کے ماں باپ بیمار ہو گئے اور خدمت ان کو ریکوائرڈ ہے نا، یہ تمہارے لیے لاٹری ہے. اب پکڑ لو ان کے پیر، نہیں دیکھو زیادہ کام تو کوئی بات نہیں، یہ پیسے کم ہو جائیں گے، باتیں بڑھ جائیں گے. ارے ماں راضی ہو کر چلی گئی نا، والد راضی ہو کر چلا گیا، تو پھر میرے پیچھے اسلامی بھائیوں رب بھی راضی ہو جائے گا. سنو، ماں کا مقام سنا دے، آپ کو والد کا مقام سناتا ہوں. کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت والد کی اطاعت کرنے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والد کی نافرمانی. نہ ماں کو ناراض کرو، نہ والد کو ناراض کرو. اور جو میں نے آپ کو بھی پہلی حدیث سنائی نا کہ 3 بار فرمایا تیری ماں اور 1 بار فرمایا تیرا والد. سبحان اللہ، علماء ہوتے ہیں، کمال اس انٹرپریٹیشن کی، اس حدیث کی شرح لکھی کہ میرے آقا نے 3 بار ماں کا کہا، 1 بار والد کا کہا. اس میں کیا راز ہے؟ اللہ غنی. علماء کہتے ہیں ماں نے ہم پر 3 احسان کیے. ماں نے پیٹ میں پالا ہے، ولادت کے وقت کی تکلیف اٹھائی ہے، اور پھر ہماری پرورش کی ہے. والد نے فقط ہماری پرورش کی ہے. تو اب کیٹیگرائز کس طرح کرنا ہے؟ فرمایا خدمت جو ہے وہ ماں کی زیادہ کرے، تعظیم اور عزت والد کی زیادہ کرے. اور اس کی بھی بڑی پیاری وجہ بتائی، چونکہ ماں کا والد جو ہے تمہاری ماں کا بھی شوہر ہے، تو عزت والد کی زیادہ کرنی ہے، خدمت ماں کی زیادہ کرنی ہے. دونوں ہماری جنت ہیں. پیارے آقا علیہ السلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما حق الوالدین علی ولدہما، یا رسول اللہ بچوں کے اوپر ماں باپ کا حق کیا ہے؟ نبی پاک فرماتے، قال ہما جنتک و نارک، وہی تیری جنت ہے اور وہی تیری دوزخ ہے. اب ماں باپ جنت اور ماں باپ دوزخ، اٹ مینز اگر ماں باپ راضی ہو گئے تو یہی تیری جنت ہے، اور یہ ناراض ہو گئے تو یہی تیری دوزخ ہے. اب آپ کی اور میرے اوپر ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، چھوٹے ہوتے ہیں جب تک نوالوں کی ضرورت ہے تب تک تو ماں باپ ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں. جب تک خود کمانے لگ گئے، جب آپ بڑے ہو گئے، اب ماں باپ کو جب ہماری ضرورت پڑی تو یہ ماں باپ ہمیں چبھنے لگ گئے. کتنا خرچہ کرتے ہیں ابو آپ کو پتہ نہیں کہ کیسے کمایا جاتا ہے. ہر بار آپ کو جناب چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. ماں آپ ٹھیک ہے، آج کل بڑی مہنگائی ہو گئی ہے، بہت خرچہ آپ مانگتی ہو. اچھا تھوڑا بڑے ہو جاتے ہیں اور ماں باپ بڑے ہو جاتے ہیں تو انڈرسٹینڈنگ پرابلم ہو جاتا ہے. انسان بوڑھا ہوتا ہے نا، بوڑھا اور بچہ جب ہی کہتے ہیں برابر. جب ایجڈ ہو جاتا ہے انسان تو تھوڑا سمجھنے میں دیر لگتی ہے. تو 2-3 بار وہ سوال کر لیتے، بیٹا آپ نے کیا کہا؟ اچھا کیوں کہا؟ اچھا فیل نہیں ہوتا، یار ابھی تو سمجھایا آپ کو، ابو ابھی تو سمجھا دی بات. اب ان سے الجھ رہے ہو کہ جنہوں نے نوالے بنا بنا کر ہمیں کھلایا. ہمیں کپڑے پہننے نہیں آتے تھے، انہوں نے کپڑے پہنا. ہمیں بولنا نہیں آتا تھا، انہوں نے بولنا سکھایا. انگلی پکڑ کر جنہوں نے چلنا سکھایا، آج ان کو کہتے ہو آپ کو سمجھ نہیں پڑتی. آج ان کو کہتے ہو کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کم ہے. آج ان کو کہتے ہو زمانہ ترقی کر گیا ہے. نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، ان کو مت کہو کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی. ان کو اس وقت سمجھ آ جاتی تھی جب میں رات کو اٹھ کر روتا تھا تو ماں کو پتا چل جاتا تھا کہ بیٹے کو بھوک لگی ہے یا بیٹا بیمار ہے. کبھی بھی ماں کو یہ مت کہنا کہ ماں تمہیں سمجھ نہیں آتی. باپ سے کبھی مت الجھنا، کبھی اونچی آواز میں ان سے بات نہ کرے. قرآن کہتا ہے اف نہ کہو، مگر آج گالیاں نکالتے لوگ ماں باپ. ارے نیچے اسلامی بھائیوں، یہ احسان کا بدلہ نہیں ہے. 2 ماں باپ 10-10 11 بچے پال لیتے ہیں، مگر 11 بچے مل کر 2 ماں باپ کو نہیں سنبھال سکتے. یہ بہت بڑی محرومی ہے. میرے پاس بہت ساری احادیث ہیں، کتنی بڑی یہ نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. ایک بار نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ما من ولد باری ينظر الى والديه نظرة رحمة الا كتب الله بكل نظرة حجة مبرورا. میرے آقا فرماتے ہیں بچوں میں سے جو اولاد ہے اگر اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، اللہ اس کی اس نظر کے بدلے اسے حج مبرور کا ثواب عطا. کسی صحابی نے کیا عرض کیا، کہتے ہیں یا رسول اللہ قالوا وان نظر كل يوم 100 مرة. آقا اگر کوئی 100 بار دیکھ لے دن میں، ماں باپ تو گھر میں ہوتے ہیں، 100 بار محبت سے دیکھ لے، اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں قال نعم اللہ اکبر واطیب، اللہ بہت بڑا ہے اور بہت پاک ہے. گویا کوئی 100 بار محبت سے دیکھ لے، اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب ہے. یار خدمت کرو گے تو کتنا ملے گا، دل سے دعا نکلے گی تو کیسی برکتیں ملیں گی. یاد رکھیے فی
تین لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں کی جاتی، مسافر کی دعا، مظلوم کی دعا، اور والدین کی اپنی اولاد کے لیے دعائیں لو ان کی۔ اچھا آپ کہتے ہیں وہ تو کرتے ہیں دعا، ٹھیک ہے، ہم ماں باپ بڑی کمال چیز ہے، جتنا بھی ستاؤ نا پھر بھی دعا کا کہو تو دعا ہی کریں گے، یہ کمال لوگ ہیں، اتنا دل دکھا ہوتا ہے پھر بھی بچے کا اچھا چاہتے ہیں۔ لیکن مزہ یہ ہے میں کہوں ماں دعا کر، میں کہوں والد صاحب دعا کریں، یہ الگ بات ہے، اور میں نہ کہوں اور خدمت ایسی کروں کہ ماں نماز پڑھ کے دعا کرے کہ یا اللہ میرے بچے کی خیر کر دے، باپ کہے کہ یا اللہ میرے بچے کی بخشش کر دے، میں اس سے دل سے راضی ہوں، میرے مولا تو اس سے راضی ہو جا۔ ایسی خدمت کرو اپنے ماں باپ کی، نہ الجھو۔ ٹھیک ہے بوڑھے ہو گئے نہیں سمجھ آتی تھی، میں کہتا ہوں کبھی کبھی پرابلم ہے، لیکن آپ ریئلائز کرو کہ آپ اور میں بچے رہے تھے۔ ایک بار ایک شخص نے اپنی ماں کو اٹھا کر 7 بار کاندھے پر حج کرایا۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں، یار میں نے بہت کر دیا، گھر بھی دلا دیا امی کو، ڈرائیور بھی دے دیا، گاڑی بھی دے دی، ہر مہینے پیسے بھی دیتا ہوں، اور کیا کروں، دے تو رہا ہوں۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ میں نے اور آپ نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا۔ 7 بار کاندھے پر اٹھا کر حج کروایا، دل میں خیال آیا اب تو ماں کا حق ادا کر دیا۔ غیب سے ندا آئی کہ اے بندے، ایک رات تیری زندگی میں ایسی گزری تھی تب تو چھوٹا تھا، سردی کی رات تھی، تو نے بستر گندا کر دیا، پیشاب کر کے نجاست کر کے بستر گندا کر دیا۔ تیری ماں کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، یا تو ٹھنڈ میں سوتا یا ماں ٹھنڈ میں سوتی۔ ماں نے تجھے صاف کر کے سینے سے لگایا، ساری رات ماں ٹھنڈے بستر پر سوتی رہی۔ میرے بندے تو نے شاید یہ 7 حج کرا کر اس ایک رات کا بدلہ ادا کیا ہوگا۔ اتنے احسان ہیں ہم پر ماں باپ کے۔ ایک اور پرابلم کیا، جیسے جیسے دنیا میں کوئی مرتبہ ملتا جاتا ہے، بڑا بزنس ہو گیا، بڑے آدمی بن گئے، تو یہی روب، یہی دبدبا، یہی پیسے کا زوم جو ہے ماں باپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں، فیملی کو بتا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنا بڑا کاروبار کرتا ہوں، پتہ نہیں میں کتنا بڑا آدمی ہو گیا، اب اتنے سارے کام کروں اور آپ کا بھی کام کروں۔ کبھی ماں سے مت کہنا میں بڑا ہو گیا، کبھی والد کو مت جتانا کہ میں کتنا بڑا ہو گیا۔ یاد رکھنا میں جو کچھ ہوں، جتنی شرافت، جتنی عزت، جتنی دولت ہے میرے پاس، وہ ہمارے والدین کا صدقہ ہے۔ ارے وہ نہ ہوتے تو دنیا میں نہ ہوتے نا، کبھی انہیں مت کہنا۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، آج اولیاء کے سردار ہیں۔ ماں نے ایک بار رات کو پانی مانگا، سیدنا با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ پانی کا پیالہ لے کر پہنچ گئے، رات کا وقت تھا، سردیوں کی راتیں، پانی کا پیالہ لے کر پہنچے، ماں سو گئی۔ ہمارے جیسا بیٹا پہلے تو کہ ماں فریج سے خود ہی نکال لو، بلکہ آج کے بیٹے تو ماں کو کہتے ہیں ماں پانی پلا دو، پہنچانا تو دور کی بات ہے، اپنے روم سے آواز دیتے ماں پانی چاہیے۔ ارے یار ساری زندگی اس سے خدمت کرائی، اب تو خود جا کے پانی پی لو، اور باقی پلنگ کے برابر میں ایک گلاس پانی رکھ کے سو جاؤ کہ ماں کو رات کو پیاس لگے گی، اب بھی پانی پی لینا۔ سچ بتاؤ ماں کے دل سے کیسی دعا نکلے گی؟ آج بھی ماں کو تو زندگی پر نوکرانی سمجھا نا ہم نے۔ نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، ماں کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ بہرحال با یزید بستامی گئے پیالہ لے کر، جب پیالہ لے کر ماں کے پاس گئے تو ماں سو گئی۔ ہم تو رکھ کے برابر رکھ کے آ جاتے، چلو ماں اٹھے گی خود ہی پی لے گی۔ وہ با یزید بستامی پہ کھڑے رہے، ساری رات کھڑے رہے، کبھی تو ماں اٹھے گی۔ پانی تھوڑا ہاتھوں پہ گرا اور برف بن گئے، کولڈ ہوئی تھی رات کے، پانی برف بن گئے۔ ماں کی آنکھ کھلی، ماں کو جاگتا دیکھ کر جب گلاس کو ڈٹیچ کیا، اپنی انگلیوں سے ہٹایا تو ہاتھ سے خون بہنے لگا۔ ماں نے کہا با یزید یہ کیا ہے؟ کہ ماں آپ نے پانی مانگا تھا، آنکھ لگ گئی، اس لیے کھڑا تھا کہ کبھی تو آنکھ کھلے گی، آپ کو ضرورت ہوگی تو پانی پیش کروں گا۔ ماں نے پانی کا پیالہ لیا اور ہاتھ اٹھائے، دیکھو یہ ہے دعا، یا اللہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو۔ اللہ نے با یزید بستامی بنا دیا، اتنا بڑا مرتبہ بن گیا۔ تو خدا جن کی مائیں زندہ ہیں، جن کے والد حیات ہیں، ارے ماں کے مرتبے تو میں کتنا بیان کروں، راتیں ختم ہو جائیں گی۔ ایک بار سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، ایک صحابی آئے، کہتے یا رسول اللہ بڑے گناہ ہو گئے کہ میری توبہ ہے، بڑے گناہ ہو گئے۔ سنو، ایک طرف سوال ہے گناہوں کی توبہ کا، نبی پاک جواب میں کہتے ہیں تیری ماں زندہ ہے۔ امیزنگ، سوال گناہوں کا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے، توبہ کی بات ہو رہی ہے، ریپلائی میں نبی پاک جواب دے رہے تیری ماں زندہ ہے۔ کہتے یا رسول اللہ ماں تو نہیں ہے۔ فرمایا تیری خالہ ہے، توبہ کی بات ہو رہی ہے، ماں کی سسٹر ہے، خالہ۔ دیکھو ماں کا مرتبہ ایسا ہے کہ اس کی برکت سے ماں کے رشتہ دار، والد کا مرتبہ ایسا ہے کہ اس کی برکت سے والد کے رشتہ داروں کی عزت میں اسلام سکھاتا ہے۔ اور اس کہتے ہیں ہاں آقا میری خالہ زندہ ہے۔
فرمایا جاؤ تیری خالہ کی خدمت کرو، اللہ تیرے گناہ معاف کر دے. یہ رشتے ہیں ہمارے پاس. اب ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں. میں ایک بہت بڑے بزنس مین سے ملا، کمال دیکھیں کبھی کبھی ہمیں بھی بہت سیکھنے کو ملتا ہے. وہ کہتے ہیں میرا جب بھی کوئی کام اٹک جاتا ہے میں سمجھ جاتا ہوں میری ماں کی دعاؤں میں کمی آ گئی ہے. میں ماں کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہوں، کہتا ہوں ماں میرا یہ مسئلہ ہے اٹک گیا، آپ نے دعا کی. میری ماں جب تک دعا نہیں کرتی میں کھڑا نہیں ہوتا اس کے قدموں سے اور میرا وہ مسئلہ حل ہو جاتا. واقعی ماں کی دعا، والد کی دعا طوفان ڈال دے گی، لیکن آپ پہلے خدمت تو ایسی کریں نا. تو بہرحال جن کی مائیں، جن کے والد حیات ہیں، وہ خدا را ان کی خدمت کریں. یہ وہ لوگ ہیں. ایک واقعہ میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ دو دوست آپس میں ملے اور ایک نے کہا کہ یار بتاؤ، آج کل بڑا ٹرینڈ ہوتا ہے یار آپ کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے. تو اس نے سوال کر لیا تمہاری ماں کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے، آپ کی والدہ کی فیوریٹ ڈش کیا ہے. دوسرا دوست جو ہے وہ سنتا رہا، سوچتا رہا، پھر رونے لگ گیا. دوست نے کہا رو کیوں رہے ہو؟ کہتا یار اتنے سال ہو گئے، میری ماں کی فیوریٹ ڈش میں بتاؤں کیا ہے؟ ہمارا بچا ہوا کھانا اور ٹھنڈی روٹی. کہا یہ کون سی فیوریٹ ڈش ہے؟ کہا آج تم نے کہا تو مجھے ریئلائز ہوا ہے کہ بچپن سے لے کر آج تک ماں نے جب بھی کھانا بنایا نا تو کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ میری فیوریٹ ڈش ہے. ماں نے کہا یہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے بنایا ہے. کبھی کہتی ہے میرے بچی کی فیوریٹ ڈش ہے. کبھی وہ کہتی تھی ہمارے والد صاحب کی فیوریٹ ڈش ہے. اور ہمیں تو یہی کہتی رہی کہ بیٹا تم کھا لو، جو بچ جائے گا میں کھا لوں گی. تھوڑا اور پلیٹ میں نکال لو بیٹا، بچ گیا تو میں کھا لوں گی. اور میں تو یہی دیکھتا آیا کہ ہم جب دسترخوان سے اٹھ جاتے تھے ماں دسترخوان بھی سمیٹتی تھی اور ہمارا بچا ہوا کھانا ہی کھاتی تھی. یہ ہے ماں جس نے اتنی خدمتیں ہماری کی ہیں. اب موقع ملا ہے نا خدمت کرنے کا تو اب کر لو خدمت. یہ چلی جائے گی، ماں نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، لیکن جانے سے پہلے ان کو راضی کر لو تاکہ ان کی برکتوں سے رب بھی راضی ہو جائے. تو بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اب میں ایک قرآن پاک بیان کے اختتام کی طرف لاتا ہوں. امید ہے یہ میسج کنوے ہو گیا ہوگا. قرآن پاک سے ہم نے بات شروع کی تھی، اختتام بھی میں قرآن پاک پہ ہی کرنا چاہتا ہوں. قرآن پاک سے میں بہت سارے علاج بتانے جا رہا ہوں اور یہ قرآنی علاج ہمیں بزرگوں نے بتائے ہیں. اگر آپ گھر میں کسی پرابلم میں ہیں، آپ کو کوئی رزق کا مسئلہ ہے، اپنے کاروبار میں آپ برکت چاہتے ہیں، قرآن کی کون سی سورت کون سی برکت لاتی ہے اب میں وہ بیان کرنے جا رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم یہ بیماریوں کے لیے شفا اور مسائل و تکالیف کے لیے مشکل کشا ہے. قرآن پاک کی ہر سورت کی اپنی ہی فضیلت اور شان ہے جو جان و مال کی حفاظت کرنے، رنج و غم مٹا کر دل میں فرحت و مسرت داخل کرنے اور مرض سے نجات دلانے کے لیے کافی ہے. چنانچہ بڑی پیاری کتاب ہے جنتی زیور، اس پہ قرآن پاک کی چند سورتوں کے مختصر فضائل سنی اور زور سے کہنا ہے سبحان اللہ. سورہ فاتحہ جو 100 بار پڑھ کر دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے. سورہ بقرہ سبحان اللہ تلاوت کرنے سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے. آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے. سورہ کہف پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا. والدین کی قبر پر دیکھو، والدین کمال چیز ہے، زندہ ہیں تو بھی برکت ہے، دنیا سے چلے جاؤ تو ان کی قبر پر ضرور جانا، کیونکہ والدین نہیں ہے نا. والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کے حروف کی تعداد کے برابر ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. سورہ الدخان اس کو پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے اور جو آخری وقت ہو کسی کا، قریب المرگ سکرات کا جو عالم ہوتا ہے، سورہ جاسیہ پڑھنے سے اور اس پر دم کرنے سے اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا. سورہ حجرات اس کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے بہت مفید ہے. جن کے باغات ہوں، کھیت ہوں، غور سے سنیں. سورہ قاف پڑھنے سے باغ میں پھلوں کی کثرت ہوتی ہے. سورہ رحمان سبحان اللہ 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں. سورہ واقعہ جو شخص روزانہ پڑھے اس کو کبھی فاقہ نہ ہوگا. سورہ ملک کو ہر رات پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. سورہ مزمل کو 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. سورہ مدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن، یہ بچے حفظ کر رہے ہیں نا، غور سے سنو. سورہ مدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگے تو حفظ قرآن کرنا، یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے. سورہ نازعات پڑھنے سے جان کنی کی تکلیف نہیں ہوگی. سورہ ضحیٰ پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا.
سورہ علم نشرہ، بہت سارے مالدار بیٹھے ہیں، غور سے سن لو، سورہ علم نشرہ کو جس مال میں پڑھ دیا جائے اس میں خوب برکت ہوتی ہے۔ سورہ تین والتین والزیتون، یہ 3 مرتبہ پڑھنے سے اخلاق و کردار بہترین ہوتے ہیں۔ سورہ علق، جوڑوں کا درد اگر کسی کو ہے تو غور سے سن لیں کہ سورہ علق میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے، یہ پڑھتے رہیں انشاءاللہ جوڑوں کا درد جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ سورہ قدر، سبحان اللہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جو صبح و شام پڑھے گا اللہ عز و جل اس کی عزت بڑھا دے گا۔ سورہ بینہ، 2 ایسے برس جو بڑے مشکل ہیں، برس اور یرقان، ہیپاٹائٹس اور برس جس کو کہتے ہیں جو کوڑ جو نشان منہ پہ ہو جاتے ہیں، اس کا علاج سورہ بینہ میں ہے۔ سورہ زلزال 4تھائی قرآن کے برابر ہے، جس آدمی یا جانور پر نظر لگ جائے سورہ عادیات پڑھ کر اس کا دم کرے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سورہ قارعہ 30ویں پارے میں، القارعہ ما القارعہ، پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہے گی۔ سورہ تکاثر، اگر کوئی مقروض بیٹھا ہے بھائی قرض میں ہے سن لے، سورہ تکاثر کو 300 بار پڑھنے سے بہت جلد قرض ادا ہو جائے گا۔ سورہ عصر پڑھنے سے غم دور ہوگا۔ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے سے جن، شیاطین اور حاسدوں سے حفاظت رہتی ہے۔ اور آخری وظیفہ، اور یہ بڑا مجرب، علماء نے لکھا اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ آپ کسی مشکل میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، کوئی آپ کی بڑی دلی آرزو ہے، 14 آیتیں قرآن پاک کی وہ جس میں سجدے کی آیتیں ہیں، ایک ہی باری میں ان 14 سجدے کی آیتوں کو پڑھیں اور 14 سجدے بھی کریں، مکروہ وقت نہ ہو۔ مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے تلاوت کی فضیلت، یہ رسالہ آپ dawat-islami.net سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، مکتبۃ المدینہ سے منگوا لیں۔ اس میں 14 کی 14 آیتیں ایک ساتھ لکھی ہوئی تھی، تو 14 آیتیں تلاوت کریں، 14 سجدے کریں، اس کے بعد اللہ سے جس نیک مقصد کے لیے دعا کریں اللہ اس میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو بہرحال آج کے اس بیان میں نے سورہ بقرہ، اس کا کچھ میسج اور پھر قرآن پاک سے کچھ علاج بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے، قرآن پاک کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ اچھا، ایک اور کام اپنے بیان کا جو آخری حصہ آپ میں لا رہا ہوں، ایک اور کام جو نبی پاک علیہ السلام کرتے اور وہ یہ تھا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ویسے تو میرے آقا علیہ السلام سب سے بڑھ کر سخی ہیں، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا نا تو جب جبریل امین نبی پاک علیہ السلام کے پاس آتے تو پیارے آقا جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کرتے۔ سبحان اللہ، یہ جو دور کرتے ہیں نا حافظ قرآن مبارک، یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے، تو قرآن کو خوب تلاوت کرنی چاہیے۔ لیکن صحابہ کہتے ہیں جس دن جب یہ دور ہوتا نا اس وقت نبی پاک کا دریائے سخاوت بہت عروج پر ہوتا۔ اللہ، جس طرح تیز آندھی چلتی ہے میرے آقا اس طرح سخاوت فرمایا کرتے۔ یہ میرا اور آپ کا ذہن ہونا چاہیے کہ راہ خدا میں خرچ کرنا یہ اپنی عادت بنائیے۔ حدیث پاک ہے میرے آقا فرماتے، قسم اٹھا کر میرے آقا نے فرمایا کہ راہ خدا میں اللہ کی راہ میں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اچھا، انسان جب یہ بات سنتا ہے نا تو کبھی کبھی لاجیکلی سوچتا ہے کہ یار بات تو ٹھیک ہے، لیکن جب ہم پیسے دیتے تو کم تو ہوتا ہی ہے۔ اب کسی نے 5 لاکھ دیے، 2 لاکھ دیے تو بینک سے تھوڑی ہو گئے نا، کم ہو گئے۔ حدیث پاک ہے کم نہیں ہوتا۔ تو علماء نے اس کو بڑے پیارے انداز میں سمجھایا ہے۔ اب گھروں میں باغ ہوتے ہیں، آپ کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے باغ ہوں گے، مالی آتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا پیلے جو ہو جاتے ہیں پتے، کانٹے جو ہوتے ہیں ایکسٹرا، ان کو کٹ کرتا ہے۔ بظاہر تو یہ پودے میں سے کمی ہو رہی ہے، لیکن ہر عقل مند جانتا ہے کہ یہ کٹ ہو جائے گا تو یہ زیادہ اچھا گرو ہونا شروع ہو جائے گا۔ کسان جاتا ہے کھیت میں اور ایک پوری بوری بیج کی لے جائے سیڈز، اور جا کر پوری بوری کھیت میں ڈال کر آ جائے، تو کوئی بے وقوف تو کہے گا کہ یار پوری بوری خالی لے آئے۔ عقل مند یہی کہے گا کہ آج بوری لانی ہے، تھوڑے دنوں بعد پورا باغ لے کر آنا ہے، پورا کھیت کھلیان ہونا ہے۔ تو زکوٰۃ صدقہ بیسیکلی تو مال سے جا رہا ہے، لیکن یہ جا نہیں رہا، دراصل آ رہا ہے۔ ایک بہت خوبصورت واقعہ اس بات کو اور آپ کو سمجھا دے گا۔ اللہ کرے میرا اور آپ کا یہ اسٹرانگ بلیف ہو جائے کہ یہ اللہ سے کاروبار ہے اور یہ 100% ملٹیپلائی ہوگا۔ ایک بار مدینہ منورہ میں کھانے پینے کی قلت ہو گئی، شارٹیج ہو گئی، لوگوں کے پاس شارٹیج ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے کہ حضور کھانے پینے میں کمی ہو گئی، اناج نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا شام تک صبر کرو، اللہ خیر کرے گا۔ شام کو کیا ہوا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس 100 اونٹ شام سے 100 کیملز اناج کے لدے ہوئے آپ کے گھر پر آ گئے،
اب لوگ سارے پہنچ گئے. اب آپ تو مارکیٹ کے لوگ ہیں, آپ جانتے ہیں کہ مارکیٹ میں شارٹیج ہو, اور اگر ایک ہی کے پاس آئٹم ہو تو پھر تو مناپلی ہو گئی, جیسا ریٹ لینا ہے ویسا ملے گا. پہنچ گئے حضرت عثمان غنی کے گھر پر مدینہ شریف کے تاجران کا, حضور مدینے میں اناج کم ہے, آپ کے پاس 100 اونٹ آ گئے ہیں, ہمیں سیل کر دیں, ہم مدینے میں سیل کریں گے, سب لوگوں کو اناج بھی مل جائے گا. آپ نے فرمایا میرے گھر کے اندر آ جائے. آپ بھی ایسے کرتے ہیں نا, جب کوئی بڑی ڈیل ہوتی ہے تو کانفرنس روم میں بٹھاتے ہیں, اندر آ جاؤ, اللہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی اپنے گھر میں لے گئے. اب مدینہ شریف کے تاجران بیٹھے, حضرت عثمان غنی بھی بیٹھے. آپ نے فرمایا بتاؤ میرے اس مال کا کیا دو گے؟ انہوں نے کہا حضور آپ ایسا کریں 10 کے 12 لے لیں. 20% آفر کی انہوں نے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے. کہا حضور 13 لے لیجیے, 30% لے لیجیے. آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. کہا حضور 14 لے لیجیے, 40% پروفٹ. کہا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. 15 لے لیجیے, 10 کی چیز کے 15 لے لیں, 50% پروفٹ. آپ نے کہا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. اب وہ جو مدینے کے تاجر تھے نا وہ شاکڈ ہو گئے, کہتے حضور پہلے یہ بتائیں ہم سے زیادہ دے کون رہا ہے؟ جتنے ہیں وہ تو سارے آپ کے روم میں بیٹھے ہیں, جو بائرز ہیں وہ تو سارے آپ کے پاس ہیں, ہم سے زیادہ آپ کو کون آفر کر رہا ہے؟ اللہ غنی, عثمان غنی فرماتے میرا اللہ مجھے 1 کا 10 دے رہا ہے. گواہ ہو جاؤ میں یہ سارا کا سارا مال مدینے کے فقراء پر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہوں. اس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس چانس تھا, ارے جتنا پروفٹ چاہتے کماتے, اللہ غنی ان کا مائنڈ سیٹ تھا کہ میں اپنے رب سے کاروبار کروں گا. وہ 100 کے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں خیرات کیے. مجھے بتائیے نا, سیرت عثمان غنی کو پڑھتے ہیں, کبھی کئی 100 اونٹ, کبھی کئی گھوڑے, کبھی کنویں خرید کر اللہ کی راہ میں خرچ کیے. کبھی سنا عثمان غنی غریب ہو گئے؟ ارے ان کا خزانہ بڑھتا ہی گیا. ان کا یہ مائنڈ سیٹ تھا کہ کاروبار کرنا ہے تو اللہ سے کرنا ہے, رب سے زیادہ صلہ لینا ہے. اللہ کرے خرچ کرتے وقت میرا اور آپ کا یہ ذہن بن جائے کہ یہ اللہ سے کاروبار کر رہا ہوں, یہ کم نہیں ہونا, یہ واپس ملنا ہے. اور یہ بات میں قرآن پاک سے آپ کو سکھانا چاہتا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ ہی کی بات ہو رہی تھی. سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. قرآن کہتا ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے. امیزنگ, اللہ کہہ رہا ہے کوئی جو مجھے قرض حسن دے. علماء کہتے ہیں یہاں قرض کی بات کیوں لائی گئی؟ انٹرپریٹیشن, مفسرین کی بحث چھڑ گئی. مثال دیتا ہوں, میں آپ کو کوئی پیسے دوں اور تھوڑے دنوں بعد مجھے واپس دے دیں. آپ کا کوئی کمال ہے, میرے تھے میں نے لے لی, ٹھیک ہے, ہمیں مال کس نے دی؟ ذرا جواب دیجیے. ہمیں نوازا کس نے, ہمیں عزتیں کس نے دی؟ یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں. پھر اللہ کیوں فرماتا ہے کوئی جو مجھے قرض دے؟ رب فرماتا جو میں نے دیا دے دو میری راہ میں. نہیں, اٹ مینز علماء کہتے ہیں لفظ قرض کیوں لایا گیا قرآن میں؟ قرآن کا ہر لفظ حکمت بھرا ہے. آپ سے کوئی شخص تحفہ مانگے, آپ تحفہ دے دیں وہ مال چلا جاتا ہے, لیکن آپ جس کو لون دیتے ہیں کھڑا رکھتے ہیں, لون دیتے ہیں تو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ پیسے واپس آنے ہیں. اللہ غنی, رب نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کو قرض حسن کا نام ہی اس لیے دیا ہے کہ تم خرچ کرو, اللہ تمہیں واپس دے گا. تمہیں 100% ریپیٹ میں واپس ملنا ہے, یہ اللہ کا قرض ہے. مگر پرابلم یہ کہ آج راہ خدا میں خرچ کرتے وقت دل نہیں چلتا. میں بڑی معذرت کے ساتھ اپنی بات کو اختتام پر لے جا رہا ہوں, لیکن دل جلا ہوا ہے میرا. جب ہم بزنس کمیونٹی سے ملتے ہیں, 5, 10, 15, 20 لاکھ تک جس کی زکات, 50 لاکھ تک جس کی زکات نکلتی ہے نا, وہ تو شاید نکال دیتا ہے. لیکن جب جس کی زکات کروڑوں میں پہنچ جاتی ہے تو اس کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. وہ اب بہانے تلاش کرتا ہے, یار اتنے سارے دے دوں گا, اللہ اللہ, او ہو 2 کروڑ روپے زکات. وہ اللہ کے بندے, آپ کو 2 کروڑ مشکل لگ رہا ہے, اللہ نے 80-85 کروڑ دیے تو 2 کروڑ زکات بنی ہے نا, وہ تمہیں نہیں نظر آ رہا. تو آپ یاد رکھیے راہ خدا میں جب بھی صدقہ کریں خوش دلی کے ساتھ دیں. صدقہ دے کر اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ مولا تیری مہربانی, تو نے دینے والا بنایا, مجھے مانگنے والا نہیں بنایا. آج میرے اور آپ کے اندر کوئی کمال نہیں, اگر ہم دینے والے ہیں تو دیجئے اور خوش دلی کے ساتھ دیجئے. اچھا پھر اس کی برکتیں کتنی ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک بار ایک شخص آیا, ملک الموت بھی آیا اور آ کر کہا کہ حضور یہ بندہ 3 دن میں دنیا سے چلا جائے. 3 دن بعد داؤد علیہ السلام نے دیکھا بندہ زندہ, ہفتے بعد دیکھا پھر بھی زندہ, کئی دن زندہ. تو ملک الموت پھر آئے تو آپ نے پوچھا, آپ نے تو کہا تھا 3 دن بعد چلا جائے گا. تو کہا حضور وقت تو طے تھا, روح قبض کرنے مجھے پہنچنا بھی تھا, مگر جس دن اس کی موت واقع ہونی تھی اس سے 1 دن پہلے ایک سائل اس کے پاس آیا,
اللہ کے نام سے اس نے ان سے سوال کیا. اس بندے نے اللہ کی رضا کے لیے 20 درہم اسے دیے. اس سائل نے دعا دی یا اللہ اس کی عمر میں برکت دے دے. اللہ نے وہ دعا قبول کی, ہر درہم کے بدلے اس کے 1 سال کا اضافہ فرما دیا. اے داؤد, اللہ نے 20 درہم کے بدلے اس کے 20 سال عمر میں اضافہ کر دیا. یہ ہے صدقہ, لیکن دل سے دیا جائے, اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے. اول تو خرچ نہیں ہوتا ہم سے, اور خرچ کرتے تو پھر کیا کرتے ہیں, ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. اصل میں شیطان جو ہے, قرآن کہتا ہے انہو لکم عدو مبین, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے, وہ مرواتا ہے ہمیں. اول تو نیکی نہیں کرنے دیتا, کر لی تو برباد کرنے کے چکر میں آتا. اب کیا برباد کرواتا ہے, وہ یہ بربادی کرواتا ہے کہ صدقہ دے کر جتلاتا ہے. اب کسی کو صدقہ دیا نا, اب کیا کہتے ہیں, یاد نہیں تمہیں قرضہ میں نے دیا تھا, یاد ہے نا وہ جب مصیبت کا وقت تھا تو میرے پاس ہی تو آیا تھا, گھر نہیں تھا, گھر کس نے دلایا, تیری ماں کا آپریشن میں نے کرا دیا تھا, آپ کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے, بہن کی شادی میں نے, اچھا اس کو نہیں کہتے, دوسروں کو کہتے ہیں. میرے ساتھ واقعہ ہوا, ایک صاحب سے ملنے گئے, ان کا بہت بڑا گھر تھا, ان کا ملازم آیا, شاید چائے وغیرہ پیش کرنے آیا ہوگا, تو کہا میں نے اس کے بچے کی شادی کرائی, اس کو میں نے گھر دلا دیا. پوچھ لو اس سے, یقین کرے میرا خون جس کو کہنا کاٹو تو لہو نہیں. یار وہ غریب کیا سوچ رہا ہو, قرآن کہتا ہے ایمان والو اپنے صدقوں کو باطل نہ کرو احسان جتا کر. آج صدقہ دے کر, چندہ دے کر دین کی خدمت بھی کرتے تو چتراتے ہو. ارے اللہ نے تمہیں دیا ہے. اصل میں اس کے پیچھے کانسیپٹ پتہ ہے کیا ہمارے دماغ میں, ہم سمجھتے ہیں میں کسی کو صدقہ دے رہا ہوں اس پر احسان کر رہا ہوں. نہیں, علماء کہتے ہیں اس کا احسان ہے کہ تمہارا فریضہ ادا کر رہا ہے, تمہارے مال کا مین لے کے جا رہا ہے, اس کا شکریہ ادا کرو. مگر آج اچھا پھر ہم کہتے نہیں یار میں تو جتلاتا نہیں. اچھا بیک آف مائنڈ ایک اور پرابلم ہے ہمارے ساتھ, وہ بھی آج کلیئر کر دیتے ہیں. ہم نہیں جتلاتے, لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں یار میں نے جس کی مدد کی ہے نا, اب اس کو میرا تو زیادہ ادا کرنا چاہیے, وہ میری جی حضوری زیادہ کرے, میرا تو اب بندہ بن گیا نا. ہم چاہتے ہیں ہمارے جس اسٹاف کو, جس رشتہ دار کو, جس غریب بھائی کو ہم نے چندہ دیا, پیسے دیے, گھر دلا دیا, اب جب جاؤ میری خوب عزت کرے, مجھے کھڑے ہو کے سلام کرے. ہم تو ایسے لوگ کسی کو عمرے پہ بھیجے نا, اگر ٹکٹ بھی دیں ارے ہر چکر پہ میرے لیے دعا کرنا, ہر جگہ میرا نام لے لے دعا کرنا, میرے نام کا عمرہ کرنا. بھائی عمرے پہ بھیج رہے ہو, صدقہ دے رہے ہو, بدلہ لے رہے ہو, یہ سوچیں آپ. بیک آف دا مائنڈ کیا ہے کہ آپ اپنے صدقے کا بدلہ چاہ رہے ہیں. اللہ سے بدلہ دو, بندوں سے بدلہ لے کے کیا کرنا ہے. اب میں آپ کو آخری بات کہ ہمارے اسلاف کیسے, بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہماری امی حضور دونوں ہیں. آپ جب کسی کو صدقہ دیتے تھے دعا کا بھی نہ کہتے تھے. ہم تو کہتے ہیں نا بھائی بابا جی میرے لیے خاص دعا کرنا, اسپیشل والی دعا کرنا, 10,000 کی تو زیادہ اسپیشل والی دعا کرنا. وہ پیسے سے دعا کروا رہے ہو یار, اللہ سے اجر کی امید رکھو. آپ کیا کہتے ہیں اپنے خادم کے ساتھ جب کسی کو بھیجتے ہیں صدقہ دینے تو کہتے ہیں یہ اگر کوئی دعا کرے نا تو نوٹ کر کے آنا. خادم واپس آ کے کہتے ہیں حضور ہم نے آپ کا صدقہ دیا تو اس فقیر نے آپ کو یہ والی 4 دعائیں دی ہیں. آپ ہاتھ اٹھاتی اور وہی 4 دعائیں کرتی اور کہتی دعا کا بدلہ دعا ہو جائے, اللہ سے صدقے کا بدلہ نہیں. دعا کے بدلے ہم نے دعا دے دی, ہمیں بے دعا صدقے کے بدلے دعا بھی نہیں چاہیے. مگر آج ہم صدقہ دے کر خیرات دے کر کتنی ایکسپیکٹیشن رکھے ہوئے ہوتے ہیں. فلاں تنظیم کو دیا تو تنظیم والوں کو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. فلاں امام صاحب کو دیا تو امام صاحب ہر نماز میں میرے لیے دعا کرے کیونکہ امام صاحب کو عمرے میں میں نے بھیجا تھا. فلاں غریب کا گھر بنا دیا تو ہر مہینے کو گھر پہ دعوت دینے آئے مجھے. ارے سوچئے یہ آپ بدلہ کبھی لے رہے, ایک تو احسان جتانا اور پھر صدقے کا بدلہ نہیں. ہم اللہ سے بدل, اللہ سے اس کا اجر چاہیں, انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت نوازے گا. خرچ کیجئے اور اپنے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع کرائیے. جی ہاں, یہ کم نہیں ہو رہا, یہ آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے. آپ کی مرضی, آپ کو آگے کتنا چاہیے. بڑی بڑی انشورنس پالیسیاں سنی ہوں گی, آؤ میں حدیث قدسی سناتا ہوں. میرا رب فرماتا ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے, نہ جلے گا, نہ ڈوبے گا, نہ کم ہوگا. سنیے, نہ جلے گا, نہ ڈوبے گا, نہ کم ہوگا. میں اس دن تمہیں عطا کروں گا جس دن تمہیں ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. اٹ مینس یہ میرے اور آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بکری بھجوائی. بڑا پیارا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا آج. آپ کی مرضی ہے آپ کو کتنا بچانا ہے. لوگ کہتے ہیں دنیا میں بچاؤ, میں بتاتا ہوں آخرت کے لیے کتنا بچانا ہے. بکری بھجوائی, آپ نے بکری کو ذبح کیا اور بانٹنا شروع کیا. ڈسٹریبیوٹ کرتے 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 کندھے کا پیس رہ گیا. میرے آقا گھر آئے, اے عائشہ کیا بچا ہے, اور سے سنیے گا. بی بی عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اے عائشہ کاندھے کے سوا سب بچ گیا. سمجھنے والی بات ہے, سمجھ آئی کہ جو بٹ گیا ہے وہی بچ گیا. کھا کر جو بچ گیا تو ہم کھا لیں گے نا,
انسان کے 3 مال ہوتے ہیں، ہم کھا کر ختم کر دیتے ہیں، پہن کے پرانا کر دیتے ہیں، چھوڑ کے جائیں گے وہ بچوں کے پاس جانا نا، پتہ نہیں نیکیاں کریں گے نہیں کریں گے. آپ کا اور میرا جو مال ہے نا وہ وہی ہے جو میں نے آگے بھیج دیا. اب آپ کی مرضی ہے کتنا آگے بھیجنا ہے، کتنا آگے ضرورت ہے. یہ آپ دیکھ لیجئے، یہاں بڑے بڑے بنگلے، بڑے بڑے گھر ہیں، آگے بنائے نہیں بنائے آپ کے اوپر. ایک ملک میں ایک کمپٹیشن ہوا، بڑا عجیب و غریب کمپٹیشن ہوا. بادشاہ نے کہا چیک کرو ہماری سلطنت کا سب سے بے وقوف آدمی کون ہے. بڑا عجیب و غریب بات، چیک ہوا، کمپٹیشن کیا گیا، ون بگیسٹ فول دریافت کر دیا گیا کہ ہی از دی بگیسٹ فول آف آور کنگڈم. بادشاہ کے سامنے پیش کیا، بادشاہ نے کہا ٹیسٹ کر لیا، پورا ٹیسٹ کر لیا. بادشاہ نے گلے سے مالا اتاری اور اس بے وقوف کے گلے میں ڈالا. تھوڑے دنوں کے بعد اس بے وقوف کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت بیمار ہو گئے، وہ بڑے شدید بیمار ہو گئے. یہ پہنچ گیا بادشاہ کے پاس، بے وقوف تو تھا. بادشاہ سلامت کیا حال ہے آپ کے؟ بادشاہ کہتے ہیں بہت برا حال ہے اور اب یہ دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں. غور سے سنیے گا، بات بے وقوف کی ہے مگر بات بڑی پتے کی ہے. دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں. اچھا کدھر جا رہے ہیں چھوڑ کے؟ بے وقوف تھا نا کہ دوسری دنیا میں جا رہا ہوں. اچھا بادشاہ سلامت ادھر تو بہت زبردست محل ہے آپ کا، ادھر محل بنا لیا کہ نہیں؟ ادھر اتنا بڑا محل، ادھر گھر بنایا نہیں بنایا؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر تو جھوپڑی بھی نہیں بنائی ہے. کہ بادشاہ سلامت آپ کے آس پاس اتنے سارے خادم، ادھر بھی خادم، ادھر خادمائیں، ادھر آپ کے سرونٹس، جدھر جا رہے ہیں ادھر خادم خادمائیں غلام ہیں کہ نہیں؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر تو میرے لیے کوئی بھی نہیں ہے. کہ بادشاہ سلامت آپ کے پاس اتنے ہیرے، اتنے سونے، اتنے جواہرات، اتنے ویلتھ، ادھر کیا ہے آپ کے پاس؟ جمع کیا کیا ادھر کے لیے؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر کے لیے پوٹی کوری بھی نہیں ہے. اس بے وقوف نے پتہ کیا کیا؟ اپنے گلے کی مالا اتاری اور بادشاہ کے گلے میں ڈالی. کہا حضور مجھ سے بڑے بے وقوف تو آپ ہیں، آپ کو پتہ ہے میں کہیں جا رہا ہوں، یہ سب کچھ چھوٹنے والا ہے، مگر ادھر گھر بھی نہیں بنایا، ادھر کچھ نہیں لے کر جا رہے، تو پھر تو آپ بڑے بے وقوف ہوئے. سچ بتاؤ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہم سب کے پاس گھر ہیں، ہم میں سے کس نے ایسے اعمال کر لیے کہ جنت میں گھر بن گئے؟ آج ہم سب کے بیڈ روم، آج بندہ کہتا ہے یار کمفرٹ والا گدا چاہیے، تکیہ وہ والا چاہیے جس میں گردن ذرا اچھی رہے، وہ والا بیڈ چاہیے، وہ والا ٹب چاہیے، بڑے کمفرٹ کی ہم ریکوائر کرتے ہیں. یار اس کمفرٹیبل بیڈ میں کتنے سال سو گے، مگر ایک قبر ہے جہاں ہم سب نے نہ جانے کتنے سال سونا ہے. قبر روشن ہوگی کہ نہیں، وہ کمفرٹ ہوگی کہ نہیں، اس کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ آج اللہ سے اس دنیا میں ایسی دوستی کر لو، ایسے اعمال کر لو کہ یہاں کمفرٹ بھی رہے، ادھر بھی کمفرٹ رہے، یہاں بھی آرام رہے، ادھر بھی آرام رہے. کبھی کبھی تو بڑا افسوس خیال آتا ہے کہ وہ شخص کتنا بدنصیب ہوگا جو کروڑوں روپے کے گھر میں رہتا ہے، بہترین باتھ روم، بہترین بیڈ رومز ہیں، لیکن جس قبر میں اس نے جانا ہے اس قبر میں آگ اور بچھو اس کا انتظار کر رہے ہیں. ایسا نہ کرو، یہ بے وقوفی ہے. دنیا میں رہ کر اپنی آخرت اچھی کر دو، اور اس کے لیے یہی اعمال ہیں کہ قرآن سے سچی محبت، نماز سے سچی محبت. آج نیت کریں سارے اسلامی بھائی کہ رمضان بے شک چلا جائے، ہم نماز سے نہیں جائیں گے. انشاءاللہ ساری زندگی 5 وقت باجماعت پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گے، قرآن پاک سارا سال انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے. اور آپ کی دعوت اسلامی نے قرآن پاک کے لیے بڑا اچھا نظام بھی بنایا. اگر آپ سے آج ذہن بنا ہے آپ کا قرآن پڑھنے کا، تو میں آخر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ قرآن پڑھنے کا انتظام بھی بڑا شاندار. آپ بڑے جتنے ہیں ہمارے مسجدوں میں، جو بھی قریب آپ کی مسجد دعوت اسلامی والوں سے رابطہ کریں، رات کے اوقات میں آپ کی کمفرٹیبل ٹائم میں 15-20 منٹ کے لیے آپ کو قرآن پاک آپ کے تلفظ درست کرا دیے جائیں. اصل مسئلہ کیا ہے کہ ہم قرآن پڑھنے سے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کہتے ہیں یہ بات تو بڑی اچھی کر رہے ہیں، میں تو روزی قرآن پڑھتا ہوں، بہت اچھی بات ہے، مگر کیا آپ صحیح قرآن پڑھتے ہیں؟ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر خود قرآن لعنت کرتا ہے. اب بتائیے کیونکہ قرآن صحیح نہیں پڑھتے ہیں، تلفظ درست نہیں. اب عربی بڑی سینسیٹیو لینگویج ہے، اس کا پروناؤنسیشن صحیح ہونا ٹھیک ہے، ورنہ معنی ادھر کے ادھر چلا جائے گا. ایک مثال دیتا ہوں، قلب کے معنی کیا ہے؟ دل، سب کو پتا ہے. اب قلب کی جگہ پر قلب پڑھ لے، چھوٹے کاف سے پڑھ لے، معنی کیا ہو جائے گا؟ کتا. کدھر دل، کدھر کتا. عربی اتنی سینسیٹیو ہے، اب کوئی معنی کدھر چلا جاتا ہے. اچھا اب ایسی بات کرتے ہیں کہ ہم بیان میں لوگ کہتے ہیں یار اتنا نہیں سختی ہوتی تھی، سب چلتا ہے یار، تھوڑا بہت تو چلتا ہے. اچھا پتہ کیا ہوا ہے، آج کل کی ٹیکنالوجی نے ہماری بات سمجھانا میں بڑا آسان کر دیا ہے. آپ کی زبان میں بات کر لیتا ہوں، سب کے موبائل میں پاسورڈ ڈلے لینا، ای میل بھی پاسورڈ سے کھولتے ہو، موبائل بھی پاسورڈ سے کھولتے ہو، انٹرنیٹ بینکنگ کا الگ پاسورڈ ہے. تھوڑا سا ایک کام کریں نا، آپ نے اے بی سی ڈی کیپس میں لکھی ہوئی ہے، آپ اسمال لیٹر میں پاسورڈ لکھ لیں، آپ کی ویب سائٹ کھل جائے گی. آپ کی ویب سائٹ کھل جائے گی، 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 آپ
कैप्स तो है, स्मॉल ए तो लिखा है लेकिन छोटा ए लिखा है। आप कहेंगे नहीं जनाब वो जैसा लिखा वैसे ही लिखना पड़ता है, एक डॉट बढ़ा लेते हैं, पासवर्ड में एक सिर्फ डॉट एक्स्ट्रा कर लेंगे। आप कहेंगे नहीं जनाब डॉट भी नहीं चलेगा, अच्छा स्पेस दे दो थोड़ा सा, अपने लेटर के अंदर एक स्पेस एक्स्ट्रा कर दो, अंडरस्कोर ही लगा दो। नहीं जनाब जो लिखा है वही करना पड़ेगा, जब जाके काम पूरा होगा। आपका पासवर्ड जैसा है वैसा चलेगा, कुरान जैसा पढ़ोगे वैसा चलेगा, ऐसा नहीं है। जी हर चीज के कुछ तकाजे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप सीखिए ना, आपने गाड़ी चलाना सीख ली, कंप्यूटर चलाना सीख लिया, कुरान प्रायोरिटी देकर वो भी सीख ले, सिखाने वाले मौजूद हैं। आप आज मैं आपको एक खूबसूरत ऐलान कर रहा हूं कि आप अगर मदरसे तक भी नहीं जा सकते, आपके डोर स्टेप तक दावत इस्लामी ने एक फैसिलिटी हमने मुतारिफ की है। पहले की बैरून मुल्क वालों के लिए थी, आज पाकिस्तान वालों के लिए भी अनाउंस कर रहे हैं कि आज मदरसतुल मदीना ऑनलाइन, आप घर बैठे अपनी पसंद के टाइम के मुताबिक रात को 12 बजे आप अगर पढ़ना चाहते हैं, dawatislami.net सिर्फ ये सेव करने और यहाँ जाकर एक फॉर्म फिल करना होगा। मदरसतुल मदीना ऑनलाइन पर जाकर आपकी मर्जी के टाइम पर 1 to 1 आपको ऑनलाइन आकर कारी साहब कुरान पाक पढ़ा देंगे। इतनी अब घर बैठे कुरान पढ़ाने की फैसिलिटी, सिर्फ कुरान नहीं, आप तफसीर कुरान पढ़ना चाहते हैं, आप हदीस पढ़ना चाहते हैं, आप बाहर शरीयत पढ़ना चाहते हैं, यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह कि दर्से निजामी ऑनलाइन भी शुरू कर दिया गया है। अब उसके बाद भी मैं ना पढ़ूं तो फिर ये हमारी ही खामी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कुरान पाक आप सीखेंगे भी, इसको अंडरस्टैंड भी करेंगे और इसकी बरकतें भी लूटेंगे। और रही बात जो खर्च राह खुदा में खर्च करने की बात की थी, सबसे पहला हक खर्च करने का वो ये है कि आप अपने गरीब रिश्तेदारों पर खर्च करें। और उसके बाद मेरी गुजारिश है कि तबलीग कुरान और सुन्नत की गैर सियासी आलमगीर तहरीक जो दुनिया के 200 मुल्कों में अपना पैगाम पहुंचा चुकी है, दावत इस्लामी के 100 से ज्यादा 100 से ज्यादा डिपार्टमेंट्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 2400 के करीब मदरसे हैं। बात कुरान की चली है ना, 2400 मदरसों में तकरीबन 1.25 लाख मदनी मुन्ने मदनी मुन्नियां फ्री ऑफ चार्ज कुरान पाक पढ़ रहे हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि साल में 4000 कमोबेश हाफिज कुरान बन रहे हैं। अब तक 68,000 हाफिज कुरान बन चुके हैं। दावत इस्लामी के तकरीबन 450 दारुल उलूम हैं, 450 जामियातुल मदीना जिसको हम कहते हैं, जिसमें 27,000 के करीब मर्द और ख़वातीन इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। साल में दावत इस्लामी कमोबेश 500 मस्जिदें बनाती है। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल आपके सामने सुन्नतों की बहारें लुटा रहा है, मगर उर्दू चैनल के साथ साथ अब इंग्लिश और बंगला मदनी चैनल भी लॉन्च कर दिया गया है। तो दिन ब दिन तरक्की की तरफ कदम बढ़ता जा रहा है। आपको जानकर खुशी होगी दुनिया के कई मुल्कों में हमने चर्च खरीद कर, मंदिर खरीद कर, शराब खाने, डांस क्लब खरीद कर, बल्कि एक जगह पर शैतान की इबादतगाह खरीद कर मस्जिद में उसको तब्दील किया है। और ये सफर जारी है, गैर मुस्लिम मुसलमान हो रहे हैं। तो दीन का इतना बड़ा काम हो रहा है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि अपनी ज़कात में, अपने अतियात में, अपने फितरे में दावत इस्लामी को याद रखिए, ताकि ये दीन का पैगाम इसी तरह दुनिया के कोने कोने में पहुंचता जाए। बात फितरे की है। अच्छा, फितरे का भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। फितरा कौन सा वाला देंगे? 100 रुपया। वही फितरा जो लियारी में रहने वाले देने हैं, जो कोरंगी में भी देना है, जनरल सोसाइटी में रहने वाले भी कौन सा फितरा देगा? 100 रुपया। अल्लाह के बंदो, 100 रुपए मिनिमम फितरा है, जो गंदुम का फितरा है। हदीस पूरी पढ़े ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस हदीस में किशमिश का फितरा भी बयान किया है, खजूर का फितरा भी बयान किया है। अल्लाह ने माल दिया तो घर अच्छा ले लिया। पहले स्कूटर पे थे तो एफएक्स में आए, एफएक्स से करोला में आ गए, फितरा वही 100 रुपए वाला है। ऐसा ना करें। अल्लाह ने नवाजा है तो अल्लाह की राह में खर्च भी अच्छी क्वालिटी का करें। तो एक नियत तो सारे कर रहे हैं, फितरा चाहे किसी को दें, ये इसलिए नहीं समझा रहा कि दावत इस्लामी को दे, जिसको दें, मगर फितरा इंशाल्लाह इस बार हम सारे खजूर या किशमिश वाला फितरा देंगे इंशाल्लाह। 1600 या 1800 रुपए पर हेड बनेगा। बिल्कुल खर्च करें, अल्लाह और देगा। अल्लाह भी तो मुलाहिजा फरमाता था कि मेरा बंदा मेरी राह में खर्च करने में तो कंजूसी नहीं करता। खाना 5 स्टार होटल में खाना है, जाके वो तो अपनी ढाबे पे खाता है ना, फितरा 100 रुपए वाला देना है। तो ये अपना माइंड सेट बनाना कि जब भी अल्लाह की राह में खर्च करना है, अच्छी क्वालिटी का खर्च करें, रब करीम और अता फरमाएगा। कुरान में कहता है इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और अता करूंगा। अल्लाह हमें अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल रखे, जो सुना उसे याद रखने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिनके वालिदैन हैं अल्लाह हमें उनकी खूब खिदमत करने की तौफीक दे। जिनके वालिदैन नहीं हैं या वालिदैन में से कोई एक चले गए, अल्लाह उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए और हमें जी जान से अपने वालिदैन के लिए ईसाले सवाब करते रहने की तौफीक अता फरमाए। एक मशवरा जरूर दूंगा, जिनके वालिदैन नहीं है ना, माँ बाप ने बहुत कुछ दिया है, आज अम्मी अब्बू को एक तोहफा आप दे दे, और वो तोहफा ये है कि उनके नाम की कोई मस्जिद बनाना।
کوئی مدرسہ بنا دے، کوئی ایسی چیز بنا دو جو قیامت تک چلتی رہے. یہ بچے کی طرف سے مرحوم والدین کو شاندار تحفہ ہے. حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ ان کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. اپنے ماں باپ کے لیے کوئی ایسا کام کر جاؤ کہ روز سجدے ہوتے رہیں، انہیں نیکیاں ملتی رہیں. دعوت اسلامی آپ کو یہ سروس بھی مہیا کرتی ہے. اگر آپ کو اپنے ماں باپ کے لیے کوئی بھی سال ثواب، کنواں کھدوانا ہے، مسجد بنانی ہے، مدرسہ بنانا ہے، دعوت اسلامی موجود ہے. آپ رابطہ کیجیے، انشاءاللہ یہ سروس بھی ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ